یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ دو چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے، مال اور اولاد۔ بڑی عظیم نعمت ہے دنیا کی یہ دونوں چیزیں۔ مال کے بغیر بھی زندگی کا گزارا نہیں، اور اولاد کے بغیر بھی دنیا میں رونق نہیں۔ یہ دو عظیم نعمتیں ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ، اور اسی لیے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے، اٹریکشن ہے، دنیا کی زندگی میں رنگ ہے مال اور اولاد سے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے۔ دنیا سے اگر مال چلا جائے، اولاد ختم ہو جائے، دنیا بے نور ہو جائے گی، بے رنگ ہو جائے گی۔ مال بھی ضرورت ہے، اولاد بھی سہارا ہے، مگر یہاں سورہ منافقون کی اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ مال بہت اہم چیز ہے، اولاد کی محبت نیچرل ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جو مال سے بھی اوپر ہونی چاہیے، اولاد سے بھی اہم ہونی چاہیے، اور وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی یاد۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال کے چکر میں یا اولاد کے چکر میں اگر تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ مال تمہارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ اولاد بھی تمہارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بتائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے ایمان والے بندے وہ ہیں، حقیقت میں مرد وہ ہیں، لا تلہیہم تجارت، جن کو دنیا کی کوئی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ولا بیع عن ذکر اللہ، دنیا کا کوئی کاروبار اور ٹرانزیکشن ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ ہم نے سلف کے واقعات میں یہ واقعات پڑھے ہیں کہ ان کی دکانیں بند ہو جاتی تھی، ہتھوڑا چلانے والے کا ہتھوڑا اسٹاپ ہو جاتا تھا حی علی الصلاۃ کی آواز۔ یہ اسلاف تھے، یہ ان کی نمازوں کا اہتمام تھا۔ کیا ہم ان سے بڑے کاروباری ہو گئے؟ ان سے بڑے ہم تاجر اور بزنس مین ہو گئے کہ آج ہماری دکانیں، ہمارے تمام کاروبار اور تمام چیزیں نماز سے امپورٹنٹ ہو گئی؟ نہیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا، جو مال کو اللہ کے ذکر پر مقدم کرے گا، جو اولاد کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا، وہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا، بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ڈرایا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو اللہ کی راہ میں۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، نماز کی ضرورت ہے، عقیدے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کیا تم کو کلمہ طیبہ یاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد ہے، ان کا معنی کیا ہوتا ہے، مسلمان نہیں بتا پائیں گے۔ شرط کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن حدیث کے معنی مطلب کو نہیں جانتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت تو جو نماز پڑھنے کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں، امپورٹنٹ کام ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کو پوچھو پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ کیا ہے، تیسرا کلمہ کیا ہے، اس کو پوچھے نماز کا طریقہ بتاؤ، بیٹھنے کا طریقہ بتاؤ، کھانے کا طریقہ بتاؤ، بیت الخلاء میں جانے کے لیے، پیشاب و پیخانہ میں باتھ روم جانے کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے، آپ جاتے ہیں بازار میں کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یقیناً مسلمانوں کو یہ چیز نہیں جان لگے۔ پورے مسلمانوں کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ 5%، 6%، 7%، 10% مسلمان اس طرح سے مسلمانوں کو دعائیں یاد ہیں، یہ مسلمانوں کو یاد کرنی چاہیے۔ لیکن آج مسلمان آج ہم محنت نہیں کرتے ہیں، آج ہم سوچتے ہیں ہم کو بیٹھے بیٹھے دنیا کے اندر حکومت مل جائے، ہم دنیا کے اندر راج کریں، اللہ
امریکہ والے حکومت کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں. امریکہ والے تو برما کو ختم کیا, برما کو بم ڈال کر ختم کیا, عراق کو ختم کیا, فلسطین کو ختم کیا. اسی طرح سے افغانستان طالبان کو امریکہ والے نے برباد کیے. تب ڈر سے سعودیہ والے کہ اگر ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں, اس کو دنیا کے پردھان منتری نہیں بناتے ہیں, تو دنیا کے اندر اس کو مالک نہیں بناتے ہیں, تو یہ تو سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. میرے بھائیوں, مسلمانوں کو یہ کرنی چاہیے. مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے. مسلمانوں کے پاس تیل کے خزانے, پیٹرول کے, ہر چیز, مسلمانوں کے پاس مال و دولت بہت ہے. اگر مسلمان سوچے کہ ہم دنیا میں حکومت کریں گے تو کر سکتے ہیں, لیکن آج مسلمان عمل کے اعتبار سے پیچھے ہیں, عقیدے کے اعتبار سے پیچھے ہیں. آج مسلمان میں لڑتے ہیں. اسی لیے ہم آج دنیا میں سب سے دور میں ہیں. میرے بھائی اور دوستو, کأنک غریب, اس دنیا میں, اس پرتھوی میں, ان دا ورلڈ میں آپ جہاں پر رہیے, آپ ایک غریب کی طرح زندگی گزاریے. آپ فخر نہ کیجیے, آپ تکبر نہ کیجیے, آپ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخور. جو تکبر کرتے ہیں, جو گھمنڈ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں میں بہت بڑا طاقتور ہوں, تم سے زیادہ میرے پاس پاور ہے, تم سے زیادہ میں پیسے والا ہوں, تم سے زیادہ میں علم والا ہوں, تم سے زیادہ ہمارے پاس نالج ہے. میں کہہ سکتا ہوں I want to the challenge in the world کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے, میں آپ کو فیل کر سکتا ہوں. میرے بھائی اور دوستو, یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, اور جس کے پاس مال و دولت ہو وہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کا اندر فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. چاہیے یہ ہم جو بول رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت زیادہ علم جانتا ہوں, مجھے بہت زیادہ نالج ہے, میں کچھ نہیں جانتا ہوں, اتنا جانتا ہوں جتنا اللہ رب العالمین نے مجھے علم دیا. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو امیر و غریب, جوان بوڑھے اور مرد و عورت عبادت اندر سب پر یکساں طور پر فرض ہے. اگر کھڑے ہو کر ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے, بیٹھنے کی بھی صلاحیت نہ ہو تو سو کر پڑھے. البتہ نماز قائم کرنا فرض اور ضروری ہے. محترم حضرات, یہی نماز سارے مذاہب کے اندر بھی بتایا گیا ہے, لیکن ان کو پرمغت فالو نہیں کرتے, وہ تو الگ بات ہے. آج ہم مسلمان جانتے ہیں جو غریب ہے اس کے لیے بھی نماز فرض ہے, جو نیپال میں رہتے ہیں اس کے لیے بھی فرض ہے. میرے بھائی اور دوستو, نماز کسی کے لیے معاف نہیں, لیکن آج مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں.